دیکھتے ہیں کہ واقعہ یوں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لوگ ہیں، 11 انصاری اور ایک مہاجر صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ اب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ 11 جو انصاری 12 لوگ مل کے چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ جائے، تو پہاڑ پہ چڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ دشمن کے گھوڑوں سے بچ جاتے ہیں، دشمن کے تیروں سے بچ جاتے ہیں، دشمن کے بھالوں سے بچتے ہیں۔ اب جو آدمی چل کر لڑنے آئیں گا اسی سے لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے، مطلب وہ گھیراؤ سے بچ جائیں گے، پہاڑ تک گھوڑے تو آ کے رک جائیں گے، وہ اوپر لے جانا چاہتے ہیں۔ دوسرے صحابہ ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کا بیان یہ کہ ہم دیکھ رہے تھے واقعہ، لیکن دشمن ہم کو گھیرا ہوا تھا، ہم پہنچ نہیں سکتے تھے وہاں، حالانکہ بہت دور نہیں تھے، لیکن جنگ میں اتنی دوری بھی بہت دوری تھی، زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہید کرنے کے لیے دشمنوں نے آ کے گھیر لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، تم میں سے کون ہے جو مشرکین کو بھگائے اور جنت میں میرا رفیق ٹھہرے، میرا دوست ٹھہرے؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے بڑھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نہیں، تم میرے ساتھ رہو۔ تو انصار میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے بڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا بڑھو، اور وہ جو چند لوگ شہید کرنے آئے تھے یہ صحابی بڑے، لڑتے گئے، شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دیر میں تھوڑا پیچھے ہو گئے، مطلب پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں، اور ساتھ میں 11 صحابہ ہیں، اب 12 تھے، ایک شہید ہو گئے۔ جب تھوڑا آگے بڑھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا اور کہا، پھر انصار کہ تم میں سے کون ہے جو ان مشرکین کو مجھ سے دور کرے؟ پھر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نہیں، تم میرے ساتھ رکو۔ پھر ایک انصاری صحابی میں سے کہا، میں نے۔ آپ نے کہا جاؤ، وہ لڑتا رہا اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا پیچھے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر یہی معاملہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، کون ہے جو مشرکین کو مجھ سے دور کرے؟ اور طلحہ رضی اللہ عنہ کا میں کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تم نہیں طلحہ، تم میرے ساتھ رہو۔ پھر ایک انصار میں سے کہا، اللہ کے رسول میں جانا چاہتا۔ آپ نے کہا فوراً تم جاؤ۔ وہ آگے بڑھا اور وہ بھی شہید ہو گیا، چونکہ دشمن بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہے، لیکن یہ ایک ایک آدمی ان کو روکنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر پورے ایک ساتھ لڑتے تو حکمت کا تقاضا نہیں تھا، یاد رکھیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو جاتے۔ تو ایک ایک جا کے لڑ رہا ہے اور وہ اسکارٹ کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں اپنے لیڈر کی، اپنے نبی کی، ٹھیک ہے، اور اوپر کی طرف پہاڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہی ہوتا رہا، اور ایک کے بعد ایک انصاری شہید ہوتے گئے، اور اسی دوران ایک مشرک جو ہے آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک پتھر اٹھایا، اس نے، یاد رکھیے، اور پتھر اٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دے مارا، چونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چند ایک ایک آدمی لڑنے آتا ہے، لیکن وہ جتنے آ رہے ہیں ان پر بھاری پڑ جاتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف جا رہے پہاڑ کی، تو اس نے پتھر اٹھایا اور بہت طاقت اور شدت سے مارا۔ شاید ڈسٹنس کم تھا یا اس کی طاقت زیادہ تھی، یا وہ ہو سکتا پتھر مارنے ماہر رہا ہوگا۔ وہ پتھر آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور گال پہ لگا۔ اس کی پتھر کی شدت اتنی زیادہ تھی، روایت میں آتا کہ وہ جو سیفٹی کے لیے جو کڑیاں ہوتی ہے، جو ٹوپی ہوتی ہے سر پہ پہنی جاتی ہے، اس کی 2 کڑیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں کے اندر زبردست انداز سے ہڈی تک جا کے گھس گئی اندر، اور سر پر بھی چوٹ آئی، شاید وہ پتھر ایک سے زیادہ ہوں گے یا ایک تھا، اور گال کا تو یہ حال ہو گیا، تو سر سے خون جانے لگا اور وہ کڑیاں دھس گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دانت شہید ہو گئے، تو یا دانت پہ لگا یا دانت ٹوٹا، اس طرح سے روایت آتی، کیونکہ پتھر کی انٹینسٹی، طاقت اتنی زیادہ تھی کہ کڑیاں دھس گئی، سر پھٹ گیا اور دانت کو مار لگا یا چہرے پہ کافی مار لگا۔ روایت میں یہ الفاظ بھی آتے کہ آپ کا ہونٹ بھی پھٹ گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا تھا، لیکن جو ہے یہ صحابی انصار جا رہے ہیں اور ڈیفینس کر رہے ہیں اپنے نبی کا، اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیگر صحابہ کے ساتھ آپ پیچھے بڑھ رہے ہیں انصاری، اور ایک کے بعد ایک انصاری جا رہا ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ اب کوئی نہیں بچا، 11 کے 11 انصاری شہید ہو گئے۔ صرف اب اللہ کے رسول کی وہ بیان کہ ایک طرف جبرائیل تو دوسری طرف طلحہ، اب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ڈیفینس کر رہے، لڑ رہے ہیں، مطلب بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اٹیکنگ موڈ میں نہیں ہے طلحہ، اس لیے کہ اب 2 ہی لوگ بچے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جانا ہے اور اپنے آپ کو بچانا، چونکہ اٹیک کرنے آگے بڑھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل الگ ہو جائیں گے، مطلب جس کو کہیں گے کوئی ان کے ساتھ نہ ہوگا، تو آپ بچاتے ہوئے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود بیان کیا کہ طلحہ نے اپنے ہاتھوں سے تیر روکے، مطلب کوئی تیر چلا رہا تو آپ ہاتھ سامنے لا رہے، تیر ہاتھ میں لگ جا رہے، کوئی نیزہ مار رہا پھینک کر، چونکہ ابھی دور ہے تو نیزہ لگ جا رہا، کوئی لڑنے نزدیک آ رہا تو آپ بچانے کی کوشش کر رہے۔ ہاتھوں سے جب کام نہیں لے سکے، ہاتھ بہت زیادہ ہو گئے، تو آپ نے کیا کیا، اپنا ایک ہاتھ سامنے لا لیے۔ پھر اب ظاہر سی بات ہے آدمی ہاتھ سے کوئی چیز کنٹرول نہیں کر پا رہا، تو کوئی بھی آدمی اپنا سینہ تو سامنے نہیں دیں گا، چونکہ سینے پہ لگنے سے ظاہر سی بات ہے موت، اپنے بچاؤ بھی ضروری ہے، تو آپ ہاتھ کا ادھر کا حصہ، مطلب ہاتھ کو سامنے کرنے لگے، اپنے ایک ہاتھ کو سامنے لا لیں، جس کی وجہ سے آپ اب جو اٹیک ہو رہا تھا پہلے ہاتھوں پہ لے لیا، وہ تو ہو گیا، اس کے بعد یہ ہاتھ پہ لینے لگے، اٹیکس لینے لگے، جو بھی پتھر آ رہا، تیر آ رہا، نیزہ آ رہا، کوئی لڑنے آ جا رہا تو آپ تلوار سے بھی لڑ لے رہے، کہیں مشرک کو آپ نے قتل بھی کیا اس دوران، بہرحال، لیکن ڈیفنس میں آپ زیادہ تھے، اٹیک تب کر رہے تھے جب کوئی نزدیک آ جا رہا تو آپ بچانے لگے۔
ٹھیک ہے، اور بچاتے گئے، اللہ کے رسول کو پیچھے کرتے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک چکے ہیں اور آپ کا ہونٹ پھٹا ہوا ہے، چہرے میں وہ کڑیاں لگی ہیں، سر سے خون بہ رہا ہے، اور پھر وہ پورا جو بختر جو زیرہ جو حفاظت کے لیے پہنتے ہیں اس کا ویٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، پہاڑ کی طرف چڑھنا بھی ہے، تو یہ اللہ کے رسول کو تھوڑا سپورٹ کرتے، پھر آگے آ جاتے، ڈیفینس کرتے، پھر اوپر کرتے، پھر ڈیفینس کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کرتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے زخم کھائے، اتنی مار کھائی، اتنے تلوار نیزے کھائے کہ اب آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ آپ کا ظاہر سی بات انسانی کنٹرول سے باہر چیز تھی، وہ کچھ نہیں کر پایا اور وہ بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہو کے لڑک گئے اور ایک گڑھے میں جا کے گر گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور جو ہے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، یہ دو لوگ تھے جو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، جبکہ اب آپ اکیلے تھے، مطلب طلحہ بھی گر چکے تھے اور وہ گڑھے میں جا چکے تھے، دکھ بھی نہیں تھے کہاں گرے۔ تو میں اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ اب آپ سیف زون میں جا چکے تھے، یاد رکھیے دشمن اب پیچھے سے مسلمان آ چکے تھے، دشمن ان سے لڑ رہا تھا، تو اللہ کے رسول اب سیف زون میں، تو انہوں نے اب مرہم پٹی کرنے کی کوشش کی، اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق نے جو ہے کڑیاں جو دھسی تھی سب سے، چونکہ وہ دھسی ہوئی ہے، جب تک وہ اندر رہیں گی خون بھی نکلیں گا اور مشکل بھی اس کا زہر پھیل سکتا ہے، نکالنے کی کوشش کی، ابوبکر صدیق ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں ابوبکر اس کو میرے پہ چھوڑ دو، میں نکالتا ہوں، اور آپ نے پھر اپنے دانت سے، چونکہ ظاہر سے ہاتھ سے وہ پکڑنا اور وہ طاقت انگلیوں سے نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، جو فیل دانت سے ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں دانت سے کروں، دانت سے پکڑ کے کھینچا، لیکن اس کے اندر ان کا دانت اکھڑ کے نکل گیا، ایک دانت جو ثنائی سامنے کے بڑے دانت ہوتے ہیں، ایک دانت آپ کا ٹوٹ گیا، ایک کڑی لیکن نکل گیا، مطلب کڑی اتنی زبردست دھسی ہوئی تھی یا شاید ہڈی تک دھس چکی تھی کہ وہ ہاتھ سے نکالنا مشکل تھا، اور ہاتھ سے نکالنے میں اس کو جو تکلیف تھی تو آپ نے دانت سے نکالا، جس میں آپ کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر کہا کہ میں ہی دوسرا بھی نکالوں گا، ابوبکر صدیق کہتے میں نکالتا ہوں، کہا نہیں میں نکالتا ہوں، دوسرے دانت سے دوسری کڑی نکالی اور آپ کا یہ دانت بھی شہید ہو گیا۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مرہم پٹی کرنے کے اس میں تھے، آپ نے کہا کہ مجھے چھوڑو، روایت کے الفاظ سنیے، مجھے چھوڑو، اپنے بھائی طلحہ کو تلاش کرو، کہاں گیا طلحہ، کیونکہ وہ ساتھ تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ ابن جراح طلحہ کو تلاش کرنے لگے، وہ لڑک کر بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں جا کر گر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو طلحہ رضی اللہ عنہ کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ جسم پر، یہ ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں، جسم پر نیزوں اور تلواروں کے اتنے زخم تھے، چونکہ مرہم پٹی کرنا تھی، کہاں کہاں مار لگا سب سے پہلے وہی دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم نے ان کو چیک کیا تو مور دین 70 زخم تھے جو بڑے گہرے تھے، یاد رکھیے، کوئی تیر آ گیا گھس گیا، اب وہ نکالے تھے ایک زخم، کوئی تلوار لگی دوسرا زخم، کوئی فلاں لگا تیسرا زخم، پتھر لگا چوتھا زخم، نے تو کئی زخم تھے، اتنے زخم تھے کہ 70 زخم ہم نے کاؤنٹ کیے جو طلحہ کو جو ہے اس وقت جو ہے لگے تھے، اور پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ کیا تھے، اور ہاتھ ان کا کٹ چکا تھا، مطلب ہاتھ جو تھا ایک وہ کٹ چکا تھا، اور وہ جو ایک ڈیفنس میں بار بار لا رہے تھے اور وہ شل ہو چکا تھا، اور زندگی بھر وہ ہاتھ پھر ان کا کام کبھی نہیں آیا، وہ پیرالائزڈ ہو چکا تھا، مطلب خراب ہو چکا تھا، یاد رکھیے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے تعلق سے، حدیث کے الفاظ میں جو شخص کسی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے، چونکہ آپ بچ گئے اس کے بعد بھی، تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے، یہ زندہ شہید ہے۔ مطلب ایک آدمی جو زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ سچویشن سے زندہ بچ گیا، تو آپ کیا بولیں گے اس کو؟ زندہ شہید، کہ اتنے زخم کھائے، اتنے سارے حالات ہوئے، تو حق کے